وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ اللہ کا برہان ہے اور چمکتا ہوا نور ہے۔ قرآن مجید اللہ کا برہان، دلیل اور چمکتا ہوا نور ہے۔ اے لوگو، صرف مسلمانوں اور مومنوں کو خطاب نہیں کیا، تمام لوگوں کو، انسانوں کو۔ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، رب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، رب رب العالمین ہے، اور آخری پیغمبر بھی رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے۔ اور یہ جو قرآن ہے ذکر للعالمین، تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ لیکن فائدہ کن کو پہنچتا ہے؟ ھدی للمتقین، جو محنت کرنے والے، جو کوشش کرنے والے، جستجو کرنے والے، جو تقوی، خشیت، اللہ کا قرب اختیار کرنے والے، ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ چکا، اور ہم نے نور مبین، چمکتا ہوا نور، یہ قرآن نور ہے، یہ روشنی ہے، یہ ہدایت ہے، تاریکیوں سے، ضلالتوں سے، گمراہیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ وہ ذرا پس منظر دیکھیں، جب قرآن نازل ہوا تھا کیا صورتحال تھی اس علاقے کی؟ وہ عقیدے کے اعتبار سے دنیا کے گندے ترین لوگ تھے، اتنا برا عقیدہ کہ جو گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا اس گھر کے اندر بت لا کے رکھ دیے، اور پورا گھر، پورا بیت اللہ بتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ایک اٹھایا بڑا بت، وہ اس کی چھت پہ رکھ دیا، سارا گھر ہی بھرا ہوا ہے۔ وہ جو مرکز توحید اور وحدانیت ہے، اس کو شرک کا، مشرکوں نے شرک کا اڈا بنا دیا۔ کتنی بری بات ہے۔ بیٹیاں جو انسان کے لیے رحمت ہیں، ایک محبت کی دلیل ہیں، ان کے ساتھ اتنا ظلم۔ اپنی سگی بیٹی کو کس دلیری اور بے شرمی کے ساتھ وہ دفن کر رہا ہے، وہ چیخیں مار رہی ہے اور کہہ رہی ہے ابا آج تیرے ہاتھ میں قوت طاقت ہے، مجھ پر یہ ظلم کر رہا ہے، بالآخر ایک دن آئے گا تیرا گریبان اور میرا ہاتھ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے بدلہ دینا ہے اور تجھے بھی چکانا ہوگا۔ اس معاشرے کو اس گندگی اور غلاظت سے نکالا کس نے؟ اس قرآن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے وہ کہتے تھے نہ سنو قرآن، قرآن نہ سنو، اگر قرآن سنو گے تمہارے عقیدے بدل جائیں گے۔ یہ جو ہے نا لوگ، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھی قرآن پڑھتے ہیں اور ہمارے عقیدے، وہ جو بزرگوں کے ہماری روایات ساری بدل رہی ہیں، مت پڑھنا۔ پہلی دفعہ ہماری سرزمین، ہندوستان کی سرزمین پر قرآن کریم کا جب ترجمہ ہوا نا پہلی بار، اس وقت فارسی زیادہ تھی، اردو بعد میں رائج ہوئی۔ تو شاہ ولی اللہ نے جب ترجمہ کیا فارسی زبان میں تو لڑائی کی لوگوں نے۔ اعتراض کیا ہے؟ تم دیکھو کتنے ظالم ہو، تم نے قرآن کا ترجمہ کیا، یہ قرآن کے سارے راز باہر آ جائیں گے اور بے حرمتی ہو جائیں گے۔ سوچ دیکھو گے شیطان نے کس پستی کے کس مقام پہ لے جا کے کھڑا کر دیا۔ اب تو ماشاءاللہ تمام مکاتب فکر میں اتنے ترجمے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر،
اتنی تفسیریں لکھی گئیں، اتنی شروحات لکھی گئیں کہ بہت بڑا کام ہوا. دنیا میں تمام زبانوں میں اور اردو زبان میں سیرت کی اتنی خوبصورت کتابیں لکھی گئی ہیں، شاید دنیا میں نہ لکھی گئی. اس وقت بہت سارے نام ہیں، تفصیل پھر سے ہی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نور ہدایت، سرچشمہ نور، سرچشمہ روشنی لوگوں کو دیا ہے. فرمایا کہ اس سے تم اپنی زندگیوں کو سنوارو، خوبصورت بناؤ. قرآن پڑھو گے، قرآن کی خاصیت ہے یہ. قرآن اگر اس کو پڑھا جائے، سینے سے لگایا جائے اور اس کے ساتھ تمسک اور اعتصام پیدا کیا جائے تو یہ انسانوں کو بلند کرتا ہے. ان اللہ یرفع بہ اقواما. اس قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ قوموں کو رفت، بلندی، مرتبت وہ عطا کرتا ہے، بڑا مقام ملتا ہے. وَيَعْظَ بِهِ آخرین. اور جس سے ہٹ جاتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ مسلمان ہٹیں یا کافر ہٹیں، جو بندہ اس سے کنارہ کشی کرے گا وہ صاحب مقام اور صاحب عزت نہیں ہو سکتا. یہ فطرت کا اصول ہے. اگر مسلمان دنیا میں اتنی تعداد کے باوجود، اتنی طاقت، اتنا سرمایہ کے باوجود اگر کمزور ہیں، وہ سمجھیں ہم نے قرآن کو نظر انداز کر دیا. ہماری زندگیوں میں قرآن نہیں ہے، نظام قرآن نہیں ہے. ہمارا نظام معیشت، نظام معاشرت، نظام قرابت داری، نظام سیاست، نظام حکومت، وہ سب کی اصلاح ہونے والی ہے اور قرآن کے مطابق ڈھالنے والے ہیں سارے. اگر ہم وہ معاشرہ پیدا کریں تو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار. اب بھی فرشتے نازل ہو سکتے ہیں. اللہ کا اصول ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ تمہاری صرف ظاہری نہیں، باطنی بھی، ظاہری باطنی طہارت کرتا ہے، صفائیاں کر دیتا ہے، نکل جاتی ہیں ساری غلاظتیں. آپ پڑھتے رہتے ہیں، کتنے بندے ایسے ہیں کہ جو قرآن میں نقص نکالنے کے لیے، تنقید کے لیے اس کو پڑھتے ہیں. دنیا میں بڑے مرکز بنے ہوئے ہیں، بہت مرکز ہیں. یہ ایک علیحدہ ایشو ہے. وہ باقاعدہ علماء تیار کرتے ہیں اور وہ اس کی غلطیاں نکال کر لوگوں کو مطلب اس سے برگشتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ وہ اس میں نقص نکال رہا ہے. ایک جرمن سکالر وہ اس بات پہ کام کر رہا ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ تو حادثے کا شکار ہے. تو جب اس آیت کریمہ میں پہنچا کہ ایک دھماکہ ہوا، زمین و آسمان کٹھے تھے، علیحدہ ہو گئے، مالک نے کیا، وہ وہیں پہ رک گیا. ساری باتیں پیچھے رہ گئیں. کون ہے دھماکہ کرنے والا، کون ہے خالق اس کا، کون ہے بنانے والا، بس یہی فکر اس کے لیے کافی. اور پھر وہ مسلمان ہوا اور بہت بڑا اسلامک اسکالر ہوا. اسی طرح اس آیت کریمہ کی روشنی میں 2-4 نقطے ہیں آیات کے اعتبار سے. کیا ہیں کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. پہلی بات، یہ قرآن، یہ برہان، یہ دلیل کس کی طرف سے ہے؟ تمہارے پروردگار کی طرف سے. رب کا معنی پالنے والا، پیدا کرنے سے لے کر آخری دم تک تمہاری رکھوالی کرنے والا رب، اس نے قرآن بھیجا ہے. دوسری بات، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. ہم نے اس کو چمکتا ہوا نور بنایا ہے. یہ روشنی ہے، اس سے روشنی حاصل کرو. تیسری بات، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ. جو لوگ
اللہ پر ایمان لے آئے اور پھر اس بات پر ڈٹ گئے. اعتصام کا معنی ہماری زبان کہتے ہیں جفا مار لینا. اس طرح اس کے ساتھ خاص اعتصام اور تمسک پیدا ہو جانا, بس چھوڑنا نہیں اس کو. پھر فرمایا فَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ, پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرتا ہے. یہ وہاں بھی ہوگی اور یہاں بھی ہو رہی ہے. یہاں اللہ نے رحمت یہ کی ہے, اللہ نے اپنا قرآن سمجھنے کی صلاحیت اپنے بندے کو عطا کر دی. اللہ نے اپنے رسول, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, فرما برداری اور محبت کی رغبت عطا کر دی. بندے کو اچھا ہی کچھ نہیں لگتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی ذات, آپ کی صفات, آپ کے ارشادات سے بڑھ کر کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. یہ ہے رحمت اللہ کی. پھر وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, پھر وہ اپنی طرف رستہ دکھا دیتا ہے. ادھر سے آؤ بھائی, یہ رستہ سیدھا ہے, ادھر نہ جاؤ, وہ پگڈنڈیاں ہیں, پتہ نہیں کہاں گم ہو جائے. جو دیہاتی لوگ, ان کو پتا تھا, جو ڈنڈی جس کو کہتے ہیں اردو میں پگڈنڈی کہتے ہیں, وہ جا رہی ہے نا, اچانک ختم ہو جاتا, آگے کھیت آ گیا, کوئی نالا آ گیا, کوئی نہر آ گیا, پگڈنڈی ختم. جو راستے بنے ہوتے ہیں نا وہ صحیح ہوتے ہیں. اب تو ماشاءاللہ ہمارا مواصلاتی نظام بڑا زبردست ہو گیا. پہلے جب ہمارے بچپن میں ہم نے دیکھے ہیں کہ کچے راستے بھی بڑے پختہ بنے ہوتے تھے, ان پہ باقاعدہ ڈیوٹی ہوتی تھی لوگوں کی, ان کو پانی کا چھڑکاؤ کرنا, راستے درست کرنا, بنائے ہوئے راستے ہوتے تھے. اور ان کو کسی کو جرنیلی سڑک کہتے ہیں, کسی کو سوریا سڑک کہتے ہیں, کہ کوئی نام رکھا ہوا ہے. بڑے خوبصورت راستے, سیدھے راستے. تو پگڈنڈیوں پہ نہیں جانا, سیدھے راستے پہ جانا ہے. کیوں؟ وہ آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دے گا.